السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی رائٹر مریم شاہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے نئی ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں، تو چلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ ناول تیرے عشق کے حصار میں، تحریر مریم شاہ، قسط نمبر 3۔ شاہ حویلی کے در و دیوار پر شام کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، مگر عنایہ شاہ کے لیے سکون کا ہر راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں پر آریز شاہ کے بھاری قدموں کی چاپ گونجی، جو عنایہ کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھی۔ آہنی دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا۔ آریز شاہ اپنی پوری ہیبت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی پرکھ تھی جو پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باہر نکلو، اس کا لہجہ کسی حکم کی طرح فضا میں گونجا۔ عنایہ، جو کئی دنوں سے اسی اندھیرے کا حصہ بن چکی تھی، اس اچانک روشنی سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ تمہاری نئی زندگی کی طرف۔ اب سے تم اس تہہ خانے کی قیدی نہیں، بلکہ شاہ حویلی کی ملازمہ ہو۔ آریز نے اس کا بازو سختی سے تھاما اور اسے سیڑھیوں کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا۔ عنایہ جلال شاہ کی بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی، جو BS کے تیسرے سال کی طالبہ تھی۔ اس کی دنیا اس کے بابا، اس کی چھوٹی بہن علیزہ، جو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی کتابوں تک محدود تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں سنی تھی، مگر آج وہ ایک ایسے شخص کے رحم و کرم پر تھی جس کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں تمام گھر والے ڈنر کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ سفید براق میز پوش پر چاندی کے برتن چمک رہے تھے۔ حشمت شاہ اپنی مرکزی کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، جبکہ زہرا بیگم اور ثروت بیگم ملازماؤں کو ہدایات دے رہی تھیں۔ تبھی ہال کے داخلی راستے پر آریز نمودار ہوا، اور اس کے پیچھے سر جھکائے بکھرے بالوں اور میلے لباس میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ آریز، یہ کون ہے؟ حشمت شاہ کی گرجدار آواز گونجی۔ آریز نے عنایہ کو آگے دھکیلا۔ دادا جان، یہ جلال شاہ کی بیٹی عنایہ شاہ ہے۔ اب سے یہ اس حویلی میں رہے گی، ایک ملازمہ بن کر۔ کیا؟ زہرا بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے بچا۔ آریز بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بچی؟ امی، اس کے باپ نے میرے باپ کا خون کیا ہے۔ اس کے خون کی قیمت یہ لڑکی چکائے گی، آریز نے سرد مہری سے کہا، اور عنایہ کی طرف مڑا۔ جاؤ کچن میں، آج کا ڈنر تم بناؤ گی، اور یاد رکھنا
اب سے کچن کے تمام بھاری کام اور میرے کمرے کی صفائی، جوتے پالش کرنا، کپڑے استری کرنا، سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آہل اور روہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ روہن سے رہا نہ گیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی، یہ غلط ہے۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ دشمنی مردوں کی ہے، عورتوں کو بیچ میں لانا شاہوں کا شیوا نہیں ہے۔ روہن شاہ، اپنی حد میں رہو۔ آریز نے دھاڑ کر اسے چپ کروا دیا۔ میرے فیصلوں میں مداخلت کی جرات دوبارہ مت کرنا۔ آہل نے بھی بولنے کی کوشش کی، مگر آریز کی آنکھوں میں لرزتا غصہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ حویلی کے باقی افراد بھی سہمے ہوئے تھے، جبکہ گلے شاہ کی آنکھوں میں عنایہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کس طرح ان حالات کا مقابلہ کرے گی۔ عنایہ کو کچن میں بھیج دیا گیا۔ وہاں کی انچارج ملازمہ نے اسے حقارت سے دیکھا۔ لو بھائی، آ گئی نئی میم صاحبہ کام کرنے۔ چلو جلدی سے یہ سبزیاں کاٹو، روٹیاں لگاؤ۔ عنایہ، جس نے کبھی کچن میں ٹھیک سے قدم نہیں رکھا تھا، روتے ہوئے آٹا گوندھنے لگی۔ اس کی نرم ہتھیلیاں سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے بار بار اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی، جو اسے ملکہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے اپنی چھوٹی بہن علیزہ یاد آ رہی تھی، جو رات کو اس کے بغیر نہیں سوتی تھی۔ بابا، مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی یہاں، وہ سسکتے ہوئے بڑبڑائی۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد جب ڈنر میز پر لگایا گیا تو سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے کا ذائقہ عنایہ کے آنسوؤں جیسا نمکین تھا، مگر آریز نے بے حسی سے ایک نوالہ لیا اور بولا، نمک کم ہے، کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ ڈنر کے بعد عنایہ کو حویلی کے پچھلے حصے میں موجود انیکسی میں بھیج دیا گیا، جہاں ملازمائیں رہتی تھیں۔ وہ ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ تھا، جس میں صرف ایک پرانی چارپائی اور ایک ٹوٹا ہوا آئینہ تھا۔ عنایہ فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ڈر کر دیکھا، سامنے گلے شاہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ گلے اندر آئی اور نرمی سے عنایہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تم مت رو، مجھے پتہ ہے آریز بھائی بہت سخت ہیں، مگر وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گلے نے تھیلا کھولا اور اپنے 2 خوبصورت سوٹ نکال کر اسے دیے۔ یہ لو، یہ میرے نئے کپڑے ہیں، تم وہ میلے کپڑے بدل لو اور سنو، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ عنایہ کی آنکھوں میں پہلی بار تھوڑی سی امید جاگی، مگر پھر اسے اپنی حیثیت یاد آ گئی۔ میں ایک ملازمہ ہوں شاہ بی بی۔ نہیں، تم عنایہ ہو۔ گلے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اکثر یہاں چھپ کر تم سے ملنے آیا کروں گی۔ گلے کے جانے کے بعد رات کے اندھیرے میں عنایہ اکیلی رہ گئی۔ اس نے وہ کپڑے ایک طرف رکھے اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ کھڑکی سے نظر آنے والا چاند بھی اسے آج اداس لگ رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بابا اور علیزہ کی حفاظت کرنا۔
وہ روتے روتے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی اسے خبر نہ ہوئی، مگر اس کی سسکیاں شاہ حویلی کے فضاؤں میں ایک نوحہ بن کر گونجتی رہیں۔ جاری ہے۔